دے کے جا رہے ہیں. اتھوں سرکار دی بظاہری طور تے وصال دا بھی سرکار اشارہ فرما رہے ہیں. عقائد دیاں دو حقیقتاں، ایک توحید ایک رسالت، ایک اللہ ایک رسول. سرکار نے فرمایا میں دو تحفے تانوں دے کے جا رہے ہیں، دو تحفے، ایک اللہ دی طرف تو ایک اپنی طرف. کتاب اللہ، اللہ کی طرف سے کتاب، اور تحفہ خدا کی طرف سے اللہ کی کتاب قبول کرو. اور ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے اہل بیت ہی، میری اہل بیت میری اطرت، اے میرا تحفہ قبول کرو. اور سرکار نے فرمایا اگر انہاں دوواں دے نال جڑے رہو گے تو تانوں قیامت تک مار نہیں آ سکتی. اگر انہاں تو ہٹ جاؤ گے، کسی ایک چیز تو بھی ہٹ جاؤ گے تو تسی گمراہ ہو جاؤ گے. پھر فرمایا اگر قرآن دی سمجھ نہ لگے تو اہل بیت کو لا جانا، اگر میری اہل بیت دی سمجھ نہ لگے تو قرآن کو لا جانا. کیونکہ سرکار نے فرمایا یہ دونوں چیزاں قیامت والے دن مینوں حوض کوثر تے مل سن، قیامت والے دن حوض کوثر تے اکٹھے مل سن. پھر سرکار نے فرمایا سبحان اللہ، سرکار نے پھر فرمایا کہ میں تھوڑی جاننا تو قریب نہیں، تہاڈا میں رسول نہیں. سارے نے فرمایا. پھر سرکار نے فرمایا علی سیڈ تے نہیں علی نو کھلایا، یا ایک ہاتھ کھڑا کر کے نہیں اعلان فرمایا. سرکار ایتھے کھڑے نے، سرکار پیچھے ہٹے، علی نو ایتھے اگے اپنے کیتا، تھلو دوویں ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا، کیا میں تہاڈا مولا نہیں؟ اور فرمایا جس جس دا میں مولا اس دا علی مولا. تے اے مولا تو مراد اے دوست دے نہیں نے، سارے کافی احباب نے اس دا ترجمہ بڑے اور رنگ وچ کیتا ہے. ایتھے جیڑا ترجمہ نبی دے بارے ہوئے گا وہی علی دے بارے ہوئے گا. تے سرکار نے فرمایا اللہ جدا مولا ہے اوندا نبی مولا ہے، تے جندا نبی مولا ہے اوندا علی مولا ہے. ٹھیک ہے. ایتھے من کنت مولا فاز علی مولا تو مراد دوست ہرگز نہیں ہے. کیا اسی نبی دے دوست ہاں؟ یہ سانو خود سوچن والی گل ہے، سانو خود سوچنا چاہیے. کیا اسی نبی دے دوست ہاں؟ ہرگز نہیں. ہاں مولا من کنت مولا فاز علی مولا کتاباں چ لکھیا جا چکیا ہے، تاریخ چ لکھیا جا چکیا ہے، قرآن چ آ گیا. اس نو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ایک بندہ ہی جھٹلا سکتا ہے جن دے دل دے اندر بغض علی دی بیماری ہے. ٹھیک ہے. من کنت مولا فاز علی مولا. سرکار نے فرمایا جس جس دا میں مولا اس دا علی مولا. اچھا جس جس دا میں مولا اس دا علی مولا. جدو فنکشن کمپلیٹ ہو گیا، اے مک گیا، تے حضرت عمر فاروق اٹھے. سبحان اللہ، صدقے جاواں قربان جاواں صحابہ تو. حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، جلیل القدر صحابی. سبحان اللہ. خلفائے راشدین دے منن والے انہاں دی بھی تو منو. انہاں نے کی کیتا ہے؟ کیا تسی انہاں دے طریقہ کار تو ہٹتے نہیں رہے ہو؟ کیا انہاں دی تسی گل من رہے ہو؟ کوئی اور بندہ نہیں اٹھیا، جلیل القدر صحابی اٹھے نے، حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق اٹھے نے. تے پھر انہوں نے یہ نہیں آکھیا کہ بھائی جان مبارک ہوئے تانوں، یا ایک اور میں پنجابی دا جملہ بیلیا مبارک ہوئی نہیں، اور سجنا مبارک ہوئی نہیں. صدقے جاواں میں تاجدار عدالت تو، تاجدار صداقت تو صدقے جاواں. حضرت عمر فاروق فرماندے نے یا علی ابن ابی طالب مبارک ہوئی. حضرت عمر بھی جاندے سن کل یہ نہ ہوئے کوئی دعویٰ کرے میں علی مولا. آپ نے فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، تو آج ہمارا بھی مولا بن گیا، تو آج عثمان کا بھی مولا بن گیا، ابو بکر کا بھی مولا بن گیا. سبحان اللہ. تو آج سارے دا مولا بن گیا، تمام انس و جن دا. جس جس دا نبی مولا اس دا علی مولا. اور صدقے جاواں سبحان اللہ، سارے صحابہ نے خوشی بخوشی نعرے لائے علی دے. خیبر غدیر خم دے موقع تے اتنا اللہ نے یہی تا قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا، سورۃ مائدہ دے اندر اللہ نے فرمایا وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں. اے مولوی دے سر تے رکھو، قرآن پوچھو اللہ کنہاں نال مخاطب ہے؟ اللہ دی نظر وچ کانے کون نے تے اللہ دی نظر وچ ڈورے کون نے؟ اللہ دی نظر وچ کانے وہ نے جنہ غدیر قوم دے موقع تے نبی دے ہاتھ وچ علی دا ہاتھ نہیں ویکھیا، تے ڈورے وہ نے جنہ من کنتم والی حدیث نہیں سنی. اے دشمن علی دی نشانی ہے، اپنی مطلب دی گل کڈ کے لوگاں دے سامنے اپنا رنگ پیش کر دے گا.
لیکن نہیں جو حقیقت ہے وہ کدی چھپ نہیں سکتی. مولا کائنات تائیدار حلتا وارث انما مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس دی شان دے اندر اے فنکشن ایونٹ ہویا جس کے بعد سرکار کچھ دن ہی حیات رہے. یعنی کہ تو اے غدیر خم دا ایک ایسی عید ہے. غدیر خم یوم غدیر عید غدیر ایک ایسی عید ہے. عید الفطر ہے وہ حلالی بھی مناندا ہے حرامی بھی. عید الاضحیٰ ہے حلالی بھی مناندا ہے حرامی بھی. لیکن او عید ہے جڑا صرف حلالی مناندا ہے. اے جنہ دی ماں شریف ہوئے او مناندے نے. علی نو بھی منو علی دی بھی منو اور صحابہ دی بھی منو نا جنہ دے نا تے تسی آندے نے اسی خلفائے راشدین نو منن والے الحمدللہ اسی منن والے اسی اہل سنت ہاں اسی اہل حدیث ہاں اسی سب کچھ ہاں. لوگاں نو 6,000 حدیثاں یاد نے لیکن من کنتو والا انہاں نو نہیں پتا. لیکن سانو ایک حدیث ہی من کنتو والی اہل حدیث کر گئی. اسی اہل سنت ہاں نبی دی سنت تے اسی اصل عمل کرن والے ہاں. زہرا پاک دے آن تے اٹھ جانا نبی دی سنت ہے. نماز دے اندر سرکار دے پشت تے حسین آ جاوے سرکار نماز نو لمبا کر دے اے نبی دی سنت ہے. تو عید غدیر اس دی آخری روایت سنو حدیث پاک اس تو بعد اجازت چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دی کتاب دے اندر یہ روایت موجود ہے. میں دکھا سکنا آپ نے ابہاب نو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ یوم غدیر دا ایک روزہ 60 مہینیاں دے روزیاں تو افضل ہے. 60 روزیاں تو نہیں 60 مہینیاں تو. وہ 60 مہینے کنے بنے 60 مہینیاں دے روزے کنے بن گئے 1800 روزہ. 1800 روزے دا ثواب اس ایک دن دا. مزدور اگر روزانہ دیہڑی 1000 روپیے لے رہا ہے ایک دے مالک انہوں 1500 دے دے وہ پوچھتا یار اج خیر ہے 1500 دے دیتی وہ نالا لاندہ رکھ لا آج جو لے رہے. اللہ ایک دن دا روزے دا ثواب 1800 روزے دا دے رہا ہے. کسی اللہ کو پوچھے بھی آج خیر ہے آواز قدرت آئے گی آج میں لے رہے چاہاں آج یوم غدیر دا دن اس واسطے 18 ذی الحج ہے صدقے جاواں تے 1800 روزیاں دا ثواب اللہ نے سانو عطا فرمایا. تو اے اصل عبادت ہے ولایت علی دی اصل عبادت ہے. ولایت علی دین دا ایک ستون ہے. ایک صاحب دا بڑا پیارا جملہ آپ فرماندے نے کہ علی تو بغیر دین ایمان ایویں ہی ہے جی میں سائیکل سٹینڈ تے لگا ہوئے تو بندہ چلائی جاوے. سائیکل سٹینڈ تے لگا ہوئے تو بندہ چاہے میں پیڈل ہی مارنے چلائی جائے. جب تک سٹینڈ نہیں چاہے گا ادو تک سائیکل نہیں چلے گی. تو جب تک علی نو نہیں منو گے ادو تک دین تہاڈا مکمل ہی نہیں ہوئے گا. تو اس پیغام دے نال اپنی گفتگو دا اختتام کرنے انشاءاللہ کہ علی نو آؤ در علی تے آؤ دروازہ علی تے کیونکہ سرکار دی حدیث پاک ہے میں علم دا شہر ہاں علی اس دا دروازہ تے آؤ دروازے تے اپنی گردن نو رکھو اپنے سر نو رکھو تو پھر ویکھو خیرات کی میں مل دی. صدقہ انہاں دا ہی دنیا سب کھا رہی ساریاں نو شیشہ ہے ساریاں نو پتہ ہے انہاں دا ہی صدقہ ہے. یہی وجود کائنات نے یہی سب کچھ نے لیکن کچھ حلال کر کے کھا رہے ہیں کچھ حرام کر کے کھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تہاڈیاں دعاواں دے نال ملدے ہاں اگلی ویڈیو وچ. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.